بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حمد باری تعالی حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، بے حد بے شمار، مر کہتے ہیں خاص، خدائے پاک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس۔ را جو ہے یہ کا کی کو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آنکھ وہ جس نے، آن یہ علیحدہ ہوتا ہے کہ علیحدہ، آن کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ جس نے یا جو مناسب وہاں پہ ہوگا نا اس کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے جو کچھ نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے نا اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ داد، یہ دادن مصدر سے اس سے مراد ہے دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دینا۔ مشت کہتے ہیں مٹھی کو، کس کو کہتے ہیں؟ خاک، مٹی کو کہتے ہیں۔ خاک کا مطلب مشت خاک یعنی مٹھی بر خاک، اس سے مراد انسان ہے۔ بے حد حمد خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ جس نے انسان کو ایمان دیا۔ آنکھ در آدم دمید او روح را داد از دفاع نجات او نوح را۔ آنکھ وہ جس نے، در کا مطلب آدم یعنی آدم علیہ السلام، دمید یہ دمیدن مصدر سے ہے، اس سے مراد ہے پھونکنا۔ او اس نے، او کا مطلب روح کا مطلب روح ہی ہے، را پھر اسی معنی میں کا کی کو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ جس نے آدم علیہ السلام میں روح کو پھونکا۔ دادن مصدر سے ہے دینا، از کا مطلب ہوتا ہے سے، از کا مطلب دفاع۔ نجات کہتے ہیں خلاصی دینا۔ نجات عام طور پہ نجات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن خلاصی دینا، محفوظ فرما دینا۔ او کا مطلب پھر اس نے نوح علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو وہ جس نے آدم علیہ السلام میں روح کو پھونکا، اس نے نجات دی طوفان سے نوح علیہ السلام کو۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پہ یہ طوفان آیا نا، سیلاب ہی سیلاب تھا، یعنی تندور جو ہوتے ہیں ان سے پانی نکلنے لگا، یعنی پانی ہی پانی ہر طرف ہو گیا، تو یہ ایک طوفان آیا تھا پانی کا۔ تو اس میں سے پھر وہی بچے کہ جو نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی اس میں سوار ہوئے، جتنے جانور سوار ہوئے، جو جوڑا جانوروں کا سوار ہوا، یا جتنے بھی چرند پرند وغیرہ سوار کیے، انہی میں سے پھر آگے ساری نسل چلی۔ آنکھ فرما کرد کہرش باد را تا سزائے کرد قوم عاد را۔ آنکھ کا مطلب وہ جس نے یا جس کے، فرما کرد مطلب ہوتا ہے حکم دینا، کہرش اس کے غصے، غصے کو کہتے ہیں، یہاں پہ کہرش کا معنی ہوگا اس کے غصے نے، اس کے غضب نے۔ بعد کا مطلب ہوتا ہے ہوا، تا کا مطلب ہے تب، سزائے اس کی سزا یا اس نے سزا یہ بدی کی جزا کا نام سزا ہوتا ہے۔ قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کن کی قوم کو کہا جاتا ہے؟ اب وہ جس کے غصے نے ہوا کو حکم دیا، تب اس نے قوم عاد کو سزا دی۔ یعنی مراد کیا؟ تب اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو سزا دی۔ آنکھ لطف خویش را اظہار کرد با خلیلش نار را گلزار کرد۔ آنکھ اسی طرح خویش اس کی اپنی مہربانی، را یہ جان چکے ہیں آپ، اظہار کرد کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا،
بخلیل خلیل جو ہے نا یہ کہتے ہیں گہرے دوست کو، اور یہ لقب کس نبی کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہوں نے سرکار کی آمد کے لیے دعا کی تھی۔ تو نار کہتے ہیں آگ کو، نار کا معنی گلزار کہتے ہیں باغ کو، کس کو؟ باغ کو۔ اب آنکھ کے لطف خوش را اظہار کر دے، وہ جس نے اپنی مہربانی کا اظہار کیا، اپنے خلیل پر آگ کو باغ کیا، آن خدا بندے کہ ہنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر۔ آن کا مطلب وہ خدا بندے، یہ بھی خداوند مالک کو کہتے ہیں، آقا کو مراد اللہ جل مجدہ کی ذات مقدس ہے۔ ہنگام سحر، ہنگام کہتے ہیں وقت کو، سحر کہتے ہیں سحری کا وقت، یعنی رات کا آخری حصہ۔ وہ خدا جس نے رات کے آخری حصے، کرد مطلب کرنا، قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں جناب لوط علیہ السلام، اور پھر ان کی قوم۔ را کا مطلب اسی طرح زیر و زبر، زیر زبر کا مطلب ہوتا ہے اوپر نیچے کرنا، یہاں پہ مراد ہے الٹ پلٹ کرنا۔ وہ خدا جس نے سحری کے وقت لوط علیہ السلام کی قوم کو الٹ پلٹ کیا، مراد کیا؟ تباہ و برباد کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، وہ فرشتے یہ زمین جو ہے نا ان کی بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر اٹھا کے آسمانوں کے قریب لے کر گئے، اور وہاں سے جا کے نا الٹ کے پھینک دیا، تو وہ گویا کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آگے سوئے او خصمے کے تیر انداختہ، پشائے کارش کفایت ساختہ۔ سوئے کا مطلب ہوتا ہے، سوئے کا مطلب طرف، او کا مطلب اس کی طرف۔ خصمے، خصم کہتے ہیں دشمن کو، کس کو؟ خصمے، آگے آخر پہ یا ہے تو اس کا معنی ہوگا اس کے دشمن۔ تیر انداختہ مطلب ہوتا ہے تیر، تیر، اور انداختہ مطلب ہوتا ہے پھینکنا، تیر انداختہ پھینکنا۔ پشا، پشائی ایک مچھر، کارش کہتے ہیں اس کا کام، کار مطلب کام ہوتا ہے، کارش اس کا کام۔ کفایت ساختن، ساختن مطلب کرنا، کفایت ساختن مکمل کرنا، تمام کرنا، پورا کرنا، سمجھ آئی؟ یہاں پہ کفایت کرنا سے مراد ہے تمام کرنا۔ سوئے او خصمے کے تیر انداختہ، اس کے دشمن نے اس کی طرف تیر پھینکا، ایک مچھر نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یعنی یہاں سے مراد نمرود کا وہ قصہ ہے کہ نمرود کے سامنے جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذکر فرمایا نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اب نمرود جو ہے اس نے عمارت بنوا کے نا اوپر چڑھا، اور پھر ساتھ دیگر اس کے چمچے کڑچھے بھی چڑھے، تو انہوں نے اوپر تیر پھینکے۔ وہ اللہ کی قدرت تھی کہ تیر جو ہے نا وہ خون سے رنگے ہوئے واپس آئے۔ تو اب اس نے یہ کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے رب کو، جس کا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کرتا تھا نا، معاذ اللہ اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا، اتنے مچھر کہ انہیں کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی، اور پھر ان میں سے ایک مچھر نمرود کے ناک کے نتنے کی طرف سے نا اندر چلا گیا، نمرود کے دماغ میں، اور پھر کیا ہوا کہ وہ دماغ میں ہلتا تھا، تو وہ ماہرین بلائے گئے کہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ اس کو نا اوپر اس کے سر پہ نا ٹھوکر لگائی جائے۔ تو اب اس نے ایک باقاعدہ بندہ رکھا کہ جو اس کو مارتا اس کے دماغ کے اوپر۔ بعضوں نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ چمڑے کے جوتے تھے، چمڑے کا ایک جوتا بہت بڑا بنوایا گیا جس کے ساتھ وہ مارتا تھا۔ جب وہ مارتا رہتا، وہ مچھر آرام سے دماغ میں بیٹھا رہتا، اور جب وہ مارنے کا اختتام کرتا، ادھر وہ جو مچھر تھا نا وہ پھر حرکت کرنے لگ جاتا، نمرود تکلیف ہونے لگتی۔ تو اسی طرح وہ ذلت کا عذاب جو ہے نا اس پر آیا، اور وہ اسی ذلت کے عذاب میں تباہ و برباد ہو گیا، اور
اتنا اسے مارا گیا، اتنے جوتے مارے گئے کہ اس کا دماغ پھٹ گیا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔